تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ نے یعنی ہم لوگ یعنی کا تصور جو ہمارا ہے وہ یہی ہے نا، لیکن نہیں، آپ عالمی تصور سے آگے بڑھیے۔ قرآن جب آپ کا شروع ہوا تو کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا تصور دیا ہے، یہ عالم کا تصور۔ یہ جو ہماری آنکھیں یہ جو سیارے کا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ نظام شمسی اور دیکھ رہے ہیں، یہ جو خلا اور یہ فضا، یہ ہوا اور یہ جو تمام تر چیزیں ہیں، یہ صرف اونلی ایک عالم ہے، ایک عالم ہے۔ اور قرآن نے کہا عالمین، جمع کا صیغہ استعمال، یعنی دعوت فکر و عمل دے رہا ہے کہ مسلمانوں گھبرانا نہیں۔ اگر شیطانیت جو ہے اگر تمہارے علاقے پر حاوی ہو جائے اور پھر ویسا ہو تو تم ایک نیا اچھا معاشرہ بنا سکتے ہو اگر واقعاً علی والے ہو۔ اس لیے کہ صرف ہم نے ایک دنیا اور ایک عالم دے، ہم نے معلوم کہاں تقریر ہو رہی تھی تو وہاں میں نے کہا، کسی نے کہا، میں نے کہا بھائی تم لوگ یہ پریشان ہو، کہہ رہے ہو کہ امریکہ جو ہے وہ چاند پر جو ہے اور پلاٹنگ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، تم گھبرائے ہوئے ہو، کیوں پریشان ہو؟ تم دوسری دنیا ڈھونڈ لو نا جہاں تمہاری اپنی حکومت ہو، تم دوسری زمین ڈھونڈو، تم دوسرا عالم ڈھونڈو۔ لیکن چونکہ یہ زمانہ اتنا خراب ہو چکا ہے، آل محمد سے ہم لوگوں نے کچھ لیا نہیں، صرف یہ ہے کہ ہاں ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں، وہ فکر۔ اچھا سب سے بڑی چیز یہ ہے، میں مسلسل اور بار بار میں کہتا ہوں، میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، میں بہت بڑا ریسرچر نہیں ہوں، لیکن جب گفتگو کرتا ہوں تو یہ خود بخود آٹومیٹک اللہ پروردگار۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ آپ کی غذا جو ہو وہ آپ کی پاک ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی غذا پاک نہیں ہوگی، دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے جو خطبے بہت سارے ارشاد فرمائے، کربلا کے میدان میں بہت سارے خطبے ارشاد فرمائے، لیکن آخری خطبہ جو امام حسین علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ جب سب شہید ہو گئے اور آخری میں تو انہوں نے جب پوچھا کہ مجھے کیوں قتل کرتے ہو، یہ ہے وہ ہے اسٹیٹ، تو اس کے بعد سب نے جب کہا کہ ہاں آپ سیدہ کے بیٹے ہیں، آپ رسول کے نواسے ہیں، اور علی کے بیٹے ہیں، اور آپ واقعاً ویسے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کیوں قتل کرتے ہو؟ تو ہر ایک نے یہ کہا کہ تمہارے باپ کے موت ہوئے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس میں ایک جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا جو بہت پیارا جملہ ہے، جو ہم کو تمام شیعان حیدر کرار کو، تمام یعنی تمام انسانیت کو اس کو غور سے سننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا ایسا ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہاں تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے پیٹ میں حرام غذا بھرا۔ اچھا اب اس کا لاجک کیا ہے؟ اب اس کا لاجک بھی تو سمجھنا ہوگا۔ حرام غذا ہے تو کیا نہیں سمجھ میں آتا؟ لاجک ہے، لاجک یہ ہے کہ اس کھوپڑی کے اندر 2 مغز ہیں، ہم نے اس مغز کو اپنے طور پر دے دیا کہ یہ مغز حرام ہے، مغز حلال نہیں، مغز ہے، مغز اونلی مغز ہے۔ اس مغز کا جو نشو و نمائی اور اس کی جو وہ ہوتی ہے وہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ خون سے ہوتی ہے۔ بھائی یہی وجہ ہے کہ 40 سال کے 50 سال کے بعد جو ہے لوگوں کی عقلیں کم ہونے یعنی یادداشت کم ہونے لگتی ہے۔ کیوں؟ کہا کہ خون کا بننا کم ہو جاتا ہے، کم ہوتا ہے، پیداوار کم ہوتی ہے وہاں پر، تو انسان کا شعور جو ہے تھوڑا سا حافظہ جو ہے کمزور ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس چیز کی یعنی نشو و نمائی کس سے؟ کہا خون سے ہوتی، خون سے ہوتی۔ تو اب کہتے ہیں خون بنتا کیسے ہے؟ کہا غذا سے بنتا ہے۔ کہا یہ غذا، اب اس غذا یہی دیکھیے کہاں میں یہی جب جنید بغدادی نے جناب بہلول سے بس اس کو سن لیں ہم اس کو، یہی بات یہ جب جنید بغدادی نے جب جناب بہلول سے کہا کہ ہمیں علم آل محمد سے کہا نہیں تم بچہ ہو، تم کو علم آل محمد، کہا نہیں سوال، کہا کہ کتنا، پہلے ہمارا سوال کا جواب دو، کہا ہاں وہ بولی یعنی وہ لاشعوری طور پر وہ بتا رہا تھا کہ دیوانہ ہے لیکن مجھ سے بہتر ہے، ورنہ وہ پیر صاحب تھے جنت بانٹنے والے، ان کو کیا ضرورت تھی؟ لیکن کہتے نہیں اچھا وہ تیار ہو گئے زانو ادب طے کرنے کے لیے۔ کہا کہ کتنا سونا چاہیے؟ کہا بہت کم سونا چاہیے۔ جواب بےہودہ کہے گا نہیں۔ کہا کتنا کھانا چاہیے؟ کتنا بولنا چاہیے؟ کہا بہت کم ہے، بیٹھ نہیں
अब कितना खाना चाहिए? हमारी कहा कि बहुत कम खाना चाहिए। कह रहा है जब ये कजिया उस बादशाह के जब पास गया तो मुरीद था बादशाह, हाँ तुमने बादशाह पीर साहब को ऐसा कहा, मैंने कुछ नहीं किया। अरे आप पूछो उससे, तो ऐसे थे कहाँ इसको नहीं आता है खाना? अरे तो ऐसे भाई बेवकूफ़ कहीं के, ये खाना नहीं है कि हाथ धुल के खाओ और दस्तरखान बिछा के खाओ और ज़रा सा नफासत के साथ खाओ और चिकन और मटन खाओ या सूखी रोटी खाओ। नहीं, खाने से पहले ये देखो कि ये हलाल है तुम्हारे लिए कि नहीं है। क्या इसमें माँ का हक है? क्या इसमें भाई का हक है? क्या इसमें समाज का हक है? क्या समाजियात का हक है? और जब अगर इसमें हक न हो तो थोड़ा नहीं, पेट भर के खाओ। क्या क्या मतलब ये दिया वाह। तो कहने का मतलब है कि हमारा चाहिए कि हम लोग जो है हलाल गज़ा खाएं और कम से कम हमारे अंदर वैसी चीज़ है तो कम से कम बच्चों के लिए भी हम वैसा इंतजाम करें। और मैंने कहा है कि देखिए केले के बीच में केले के बांस नहीं होगा और बांस के बीच में जो है केले का बोझ नहीं निकलता है। तो इसलिए ज़रूरी है हम लोगों को कि बहरहाल अगर आपको चाहिए तो आगे इसको बढ़ा दें। जी भाई है माशाअल्लाह। अल्लाह